پاکستان کے لینے میں اسلام کا نام بالکل استعمال کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اور آپ سرحدی، اسے ڈس اون نہیں کر سکتے. میں یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ ہمارے لاکھوں ویورز آپ کو سن رہے ہیں اس وقت اور بڑے ہمتن گوش ہیں، کہ آپ کائنڈلی یہ بتائیے کہ کین ڈیموکریسی اینڈ اسلام گو ہینڈ ان ہینڈ ٹوگیدر ان پاکستان؟ یعنی جمہوریت اور اسلام ہم رکاب چل سکتے ہیں؟ اگر مجھ سے آپ سچی بات پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں چل سکتے. جبکہ کہا جاتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ جمہوریت تو ہے اسلام کی منافی نہیں ہے جمہوریت. اصل میں جمہوریت کی جو ہے نا تعریف وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے. ایک ہے ایتھینین ڈیموکریسی جس کا آپ اجازت نے سقراط کو سزائے موت کا دے دیا. ہاں جی، وہ تھی ڈائریکٹ ڈیموکریسی سٹیزنز کی. اس کے بعد آیا سوشل کانٹریکٹ تھیوری کا جو ہے اپنا ہابز لاک اینڈ روسو. اچھا، اس کا جو پہلا دور ہے، اگر لاک کو اگر پڑھیں تو اس نے کہا ہے کہ انگلینڈ کے اندر پولیٹکس میں پولیٹیکل فریڈم صرف اینگلیکن کرسچنز کو ملنا چاہیے اور پروٹیسٹنٹ کو صرف پرائیویٹ ریلیجیس فریڈم ہونا چاہیے، اور ایتھیسٹ کو کوئی اپنا رائٹس نہیں ہونے چاہیے، بیکاز رائٹس کم فرام گاڈ اینڈ اف یو ڈونٹ بلیو ان گاڈ دین یو شوڈ ہیو نو رائٹس. اسی پر جارج اورویل نے لکھا تھا کہ all are equal but some are more equal. That's right. یہ کلاسیکل اس کی اسٹیٹمنٹ ہے. واہ واہ. تو پاکستان میں کیونکہ اگر آپ کہیں کہ یہ ایک مسلم ڈیموکریسی ہے تو وہ ہمیشہ میجورٹیرین ڈیموکریسی ہوگی. اس کی مثالیں دیکھ لیں. ایران، وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں لیکن اس نے اپنے آپ کو اوپنلی ڈکلیئر کیا ہے کہ وی آر دا اسلامک ریپبلک آف ایران بیسڈ آن جعفری فقہ. ٹھیک ہے، تو اٹس اے شیعہ اسٹیٹ. سنی ہیں اور باقی مسالک کے جو لوگ ہیں ان کے اسی سوچ کے مطابق انہوں نے رائٹس ڈیفائن کیے ہوئے. آج تک ایران جیسے ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سعودی عربیہ از اے وہابی اسٹیٹ. اچھا، وہاں پہ شیعہ جو ہیں وہ انڈر پرسیکیوشن ہوتے ہیں. تو میری تھیوری یہ ہے کہ اینی اسٹیٹ جو اپنے آپ کو مسلم یا اسلامک کہتی ہے اٹ از آلویز اے سیکٹیرین اسٹیٹ. تو یہاں پہ اب جھگڑا چل رہا ہے کہ پاکستان کیا سنی اسٹیٹ بن سکتی ہے یا نہیں. اس پہ ریزسٹنس ہے، شیعہ ہمارے جو بریدرن ہیں ان کی ہے، اور ود ان دا سنی پھر مسئلہ ہے کہ یہ کن کی ہوگی، دیوبندیوں کی ہوگی یا اہل حدیث کی ہوگی یا بریلویوں کی ہوگی. تو انٹرنل ریزسٹنس بھی ہے. لیکن اگر اس کو ہم انسسٹ کریں کہ یہ ایک مسلم اسٹیٹ ہے تو اٹ ول بی ون آف دا سب سیکٹس آف دا سنیز جن کی یہ اسٹیٹ بنے گی. تو پھر کیا کرنا کیا چاہیے؟ ہاں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو میں نے یوں ہینڈل کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلم اسٹیٹ ہے تو وائی آر دا ماسکس آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ؟ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات. برنگ آل اسٹیٹ ماسکس انڈر دا اسٹیٹ. سر ساتھ ہی یہ بتا دیں کیا وجہ کیا ہے؟ امر مانے کیا ہے حکمران، ہمارے حکمران یہ جو بڑے ووٹس لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ بھائی ساری کی ساری مساجد ہمارے انڈر ہے؟ یہ تو آپ ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں، مجھے تو یہ تھیوریٹکلی بات نہیں سمجھ آتی. کتنے بزدل ہیں، یہ بزدل ہے. اور سر میں قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے یہ ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے حکمران ایک کنوکشن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، احترام کے ساتھ علماء کرام کو بٹھائیں بے شک اور یہ بات کریں تو وہ لبیک کہیں گے کہ یار یہ لو پکڑو. برنگ آل دا علماء جو مساجد میں ہیں they should become officers of the state. Absolutely. انہیں پیسے دو، انہیں گریڈ دو. That's right. شیعہ اور سنی مساجد جو ہیں وہ قائم رہیں. خطبہ جو ہے وہ اسٹیٹ منسٹری آف ریلیجن جو ہے وہ تیار کرے اور وہ بتائے کہ کیا خطبہ ہماری ساری مساجد میں ایک جیسا پڑھا جائے گا. درست. جعفری، حنبلی اور حنفی جو تین یہاں پہ ہیں یہ اسکول، یہ اپنی مساجد میں اسی طریقے سے اپنی نماز ورشپ کریں. اسٹرکٹلی جو مساجد ہیں دے شوڈ بی ایریا پلیسز آف ورشپ. ٹھیک ہو گیا. نو پالیٹکس، نو پریچنگ آف سیکٹیرین پوائزن. جی کہنے کو تھیوریٹیکلی سارے کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیونکہ یا تو آپ نان سیریس ہیں. اگر اب اسے کہتے ہیں مسلم اسٹیٹ ہے، مساجد اسٹیٹ سے باہر نہیں ہو سکتی. جی دے آر ایکسٹینشنز آف دا اسٹیٹ. تو اس کو پھر سارے اسٹیٹ کے ڈسپلن میں لائیں. پھر یو ہولڈ رسپانسبل فار دا پولیٹیکل لیڈرشپ کہ وہ خطبہ انلائٹنڈ دے رہے ہیں یا وہ ایک ریئیکشنری دے رہے ہیں. اب تو یہ پتہ ہی کوئی نہیں نا، جو چاہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک اور میرے خیال سے ہونی چاہیے، یعنی دا پولیٹیکل پارٹیز شوڈ بی ریکوائرڈ کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ صرف مذہبی نہ ہو. اسلامک نام بھی وہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں غیر مسلم ممبرز بھی ہونے چاہیے.
members nominated not for election جو ہوتی ہیں 10 سیٹوں کے لیے, but it should be open parties and they can say کہ ہم اسلامک ویلیوز جو ہیں ایتھیکل اس کے مطابق اپنی ایک پروگرام بناتے ہیں, آپ ہمارے لیے ووٹ دیں. یہ سر اس پہ بڑی وہ ناک منہ چڑھائیں گے علماء کرام بھی, ہاں تو ٹھیک ہے, سیاستدان بھی. اب مولانا فضل الرحمان سے کہا جائے کہ بھئی آپ 2-3 سکھ جو ہیں, ہاں جی, 1-2 ہندوز اور 2-4 کرسچنز رکھ لیں, تو بی جے پی میں ہے کہ نہیں ہے, تو وہ کہیں گے نہیں کمال ہے, جگن ناتھ آزاد کو کون اتنی محبت دیا کرتا تھا. چلیں جو بھی آپ جانتے ہیں. اگر اس ملک کے خالق نے واقعی پہلا ترانہ ریکویسٹ کر کے جگن ناتھ آزاد سے لکھوایا تھا, سنا یہی ہے جی لیکن سر ایسا ہی ہے, اور بڑا خوبصورت ترانہ تھا وہ. قصور اس بیچارے کا یہی تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھا. اس کا ایک اور مثال دے دوں جی. ایک تھے پروفیسر برج نارائن جو اپنے دور کے بہت بڑے اکانومسٹ تھے, بامبے اور کلکتہ اور دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا. ہی واز سچ اے فیمس پروفیسر آف اکنامکس, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, اور ہی واز اے سپورٹر آف محمد علی جناح اینڈ آف پاکستان. ٹھیک. اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے آئی کین پروو کہ یہ اکنامکلی وائبل ہے. یہ کون کہتا ہے کہ پاکستان اکنامکلی وائبل نہیں ہے؟ انہوں نے پوری وہ بلو پرنٹ بنائے شو کرنے کے لیے کہ پاکستان جو ہے یہ وائبل ہے. اچھا جب یہ 47 کے فساد ہوئے تو یہ ایک موب آیا ان کے گھر, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اب پاکستان ہے, اب ان گھروں کو آگ نہ لگائیں, یہ تو اب پاکستان کی پراپرٹی ہے, تو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. تو ایک موب آ کے چلا گیا. ایک اور موب آیا تو اس نے کہا یہ کون ہے, یہ تو ہندو ہے, تو اس کو پھر انہوں نے قتل کر دیا. اور اس کے بعد جو وہ ہندو جو بھی قائد اعظم میں بلیو کرتے تھے, ایک ایسی کیٹیگری, جی جی, دے آلسو پیکڈ اینڈ لیفٹ. اور اس کی سٹوری لکھی ہے, آپ تو وہ گوپال متل نے اپنی کتاب لکھی ہے. لیکن اسے کہتے ہیں کہ وہ افسانہ ہے, اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی سٹوریاں ہیں جس طرح کی بیپسی سدھوا لکھتی رہی ہیں. اچھا نہیں, یہ حقیقت بھی ہے کہ ان کا قتل ہوا. جی جی, ان کے رشتہ داروں نے مجھ سے بات کی, نکلسن روڈ پہ وہ رہتے تھے. آپ نے ویسے پڑھی ہے بیپسی سدھوا کی آئس کینڈی مین؟ وہ میں نے پڑھی ہے اور اس کی فلم بھی دیکھی ہے. کے قریب لگے گا, ہاں جی, لیکن بہرحال فکشن ہے. فکشن ہے. جیسے منٹو کی کئی سٹوریاں ہیں, فکشن ہے, لیکن وہ ریئلٹی کے کتنی قریب ہیں. سیاہ حاشیے تو آپ دیکھیں. ہاں, دا آئیڈیا آف ڈیموکریسی ان اسلام یا اسلام ان ڈیموکریسی بینگ پریکٹسڈ ان پاکستان, اس کو ورکیبل کہہ سکتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں سرمونیل ڈیموکریسی جو ہے, سرمونیل اسلامک اسٹیٹ ہونی چاہیے. اچھا, کہ یور پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر ہیو ٹو بی مسلمس. ٹھیک. اور اس کی آپ ڈیفینیشن ہم نے کر دی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں. ٹھیک. لیٹس اسٹاپ دیئر. آپ جو شریعہ کو پرسنل لا تک تو رکھیں, لیکن جو ہے پینل لا اور پنشمنٹس کے اوپر آپ اسے ماڈرنائز کریں. میں تو کہتا ہوں کہ قابل رشک ہیں وہ لوگ جو مسلم بائی چوائس ہیں. ہم تو مسلمز بائی برتھ ہیں. قابل رشک وہ ہے جو بائی چوائس اس کو خود چوز کیا. آئی ایگری. مزہ تو تب ہی ہے. ہاں جی. خطیر حضرات, آپ نے آج کی گفتگو سنی, آپ کو دعوت عام ہے, اس میں شمولیت اختیار کیجئے. ڈائلاگ از اسٹل اوپن. آپ اس کا حصہ بنیے اور اسے سبسکرائب کرتے ہوئے اپنی شمولیت کا اظہار کیجئے. بہت شکریہ.